اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پہ عذاب کر رہی ہوتی ہے اور اس قوم میں کوئی ڈرانے والا، کوئی اس نہی عن المنکر عمل بالمعروف کرنے والا نہیں ہوتا، تو سب پہ عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ہوائیں بھی اللہ کے لشکر ہیں، یہ پانی بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ بھی صرف ابابیل نہیں آتے، صرف پرندے یا انسان یا جانور نہیں عذاب لے کے آتے، یہ چیزیں بھی عذاب لے کے آتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ پوری قوم کو اکٹھا ہلاکت والا عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، 3 دعائیں کی، تو اس میں سے ایک دعا کیا تھی کہ اللہ ایسے قحط سالی یا ایسے عذاب میں ان کو مبتلا نہ کریں جو پوری قوم کو مٹا دے۔ نبی علیہ السلام کی تو خود حدیث ہے، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور اتباع کرو گے ان کی، تم سے پچھلے گزرے ہوئے گروہوں کی، امتوں کی، یہاں تک کہ وہ ایک سوراخ میں بھی اگر گئے تو تم بھی داخل ہوگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ قصہ چل رہا تھا لوط علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے تعارف کرایا تھا لوط علیہ السلام سے، وہ کیا تھا؟ یعنی لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کیا بنایا تھا تعارف میں؟ ہاں، ان کی دعوت پہ یہ ایمان لائے اور پھر سدوم چلے گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ سدوم علاقے میں جو یہ گئے تھے، یہ اس علاقے کے نہیں تھے، وہ اس قوم کے نہیں تھے۔ جیسے ہود علیہ السلام قوم عاد میں سے تھے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح ثمود سے کون تھے؟ صالح تھے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ، عادن جب آیا تو ہم نے کسرہ پڑھی، زیر پڑھی، لیکن جب ثمود آیا تو پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ہاں، زبر پڑھ دی۔ کیوں بھائی؟ ہاں، غیر منصرف ہے۔ تو جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور کس طرح سے آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے، صحیح، مردوں کے حلیے میں، مردوں کی شکل میں اختیار کر کے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ تو ایک عام سا ایک اپنا مہمان جو آتے رہتے تھے ایک نبی سے ملنے اور ملاقات کے لیے، وہ ان کو ویسا ہی سمجھ رہے تھے۔ تو اب یہ جب آ گئے مہمان تو قوم بھی بھاگتی دوڑتی آئی، اور ان کی کوشش اور ان کی محنت کے باوجود وہ اس بات پہ مصر تھی کہ وہ جس کام کے لیے آئی ہے قوم، وہ اپنا کام کر لے۔ تو جواب میں لوط علیہ السلام نے کہا، قال لو ان لی بکم قوہ، کہا کہ اے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، اے کاش میں کچھ کر سکتا ہوتا تمہارے لیے، یعنی تمہارے خلاف، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ اے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، قوت ہوتی، یا پھر میں مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ یہ اس قوم میں سے نہیں تھے، اور وہ قوم پوری کی پوری جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی تھی، اور وہ اس غلط کام پہ ہو چکی تھی، اور ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی قوم سامنے ہو تو اکیلے لوط علیہ السلام یا ان کے گھر والے کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ لوطا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پہ رحم فرمائے،
فرمایا کہ کانا یاوی الی رکن شدید، انہوں نے ایک بڑی مضبوط سہارے کا کی پناہ لی ہوئی تھی، لیکن قرآن نے یہ فرمایا کہ اے کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ ان پہ رحم کرے کہ وہ ایک مضبوط جو سہارا ہے اس کی پناہ لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جواب یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیے ہوئے تھے، اور قرآن میں لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مضبوط سہارے کی اے کاش پناہ لے لیتے، یعنی تو لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش میں لے لیتا کوئی مضبوط سہارے کی پناہ، جبکہ میرے پاس یعنی نہیں تھا۔ تو ان کا یہ جواب ہے کہ اس وقت پریشانی میں لوط علیہ السلام یہ کہہ گئے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، جبکہ وہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان کا مضبوط سہارا موجود تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس مضبوط سہارے کی بات کی وہ کون سا سہارا تھا؟ اللہ کا ساتھ اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور توکل اور ایمان ہے یہی کہ انسان کہے پوری دنیا حق کے مخالف ہو جائے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ حدیثیں تو آپ نے سنی ہے کہ پوری امت بھی اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ نے نہیں لکھا، وہ نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر یہ کس سہارے کی بات کر رہے تھے؟ یا یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے؟ تو گویا کہ لوط علیہ السلام کی جو شخصیت تھی خدا نہ خواستہ اس میں کوئی عیب آ گیا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر لوط علیہ السلام جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، دنیاوی مینز ہوتے ہیں اللہ کی مدد آنے کے، پہنچنے کے، اس کا سوال کر رہے تھے، اور یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دین کے حق کی نصرت کے لیے، اس کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ جی، بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، بلکہ ان انصار کی سیرت آپ سب نے پڑھی ہے۔ پہلے وہ انصار مدینہ مکہ تشریف لائے تھے، وہ جو بیعت عقبہ ہوئی، اولا ہوئی، ثانیہ ہوئی، وہ مدینہ سے ہی تو آئے تھے، اور پھر مدینہ گئے، دعوت و تبلیغ ہوئی، پھر نبی علیہ السلام آ گئے تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بھی ایک آواز بلند کی تھی نا کہ کون میری مدد کرے گا، تو وہ آ گئے مدد کے لیے، اس لیے تو ان کو انصار کہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اسی طرح قرآن نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ آپ سب اللہ کے مددگار بن جائیے، جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو دنیاوی معاملات کو اختیار کرنا، دنیاوی اسباب کو اپنانا دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے یہ مستحب ہے، اور اس میں سے کسی چیز کا نہ ہونا یا کم ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یا یہ کہ انسان اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کا توکل انسان میں سے کم ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے۔ اور لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو ان کی قوم میں اکثریت میں سے بھیجا، یعنی اس قوم میں سے بھیجا جو اس علاقے کی اکثریت میں تھی، صحیح، کہ ان کا ایک طاقت ہو، ایک بیک ہو۔ آپ نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں، شاید مال و دولت نبی علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام ایک بہترین عمدہ خاندان میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے خاندان میں سے تھے، اور یہ قریش آپ سب کو پتہ ہے یہ اس کا ایک بہترین ایک خاندان تھا، اس میں سے ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور اس میں سے عبد المطلب کو چنا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور پھر مجھے عبد المطلب کی اولاد میں سے چنا۔ تو وہ لوگ چاہ کر بھی نبی علیہ السلام پر ان کے جو ایک شجرہ ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے، اور یہ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی بڑی مدد
ہوئی اور مدد کی گئی. تو قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، جب پریشان ہو گئے تو کہا کہ اے کاش میرے پاس تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی یا پھر میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا. حالانکہ سہارا موجود تھا، یعنی اللہ کا سہارا تھا، لیکن دنیاوی ظاہری کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. پوری قوم ابل کے سامنے آ گئی اور یہ چند مہمان ہیں جن کی عزت اور اکرام میں جو ہے یہ قوم آڑے آ رہی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے. اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں، رنجیدہ ہیں اپنی قوم کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا اب حقیقت بتا دی جائے. فرشتوں نے کیا سوچا کہ اب جو حقیقت ہے ہماری کہ ہم کون ہیں اور کس کام کے لیے آئے ہیں یہ واضح کر دیا جائے. فرمایا قولوا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ جتنے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، کوئی میں مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا، یہ کچھ بھی کر لیں یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، یعنی آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بس آپ ایک کام یہ کیجئے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے ٹائم اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جائیے گا، کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے، ان کی حرکتوں کی سزا ان کو ملنے والی ہے. تو اپنے اہل و عیال کو لے کے نکلیے گا، بس صرف اہل و عیال کو، باقی ایمان والے ان کو کیوں نہیں؟ ہاں ایک ہی ہے. اصل میں اس قوم میں ایمان لانے والے صرف ان کے اہل تھے، گھر والے تھے، اور اس میں بھی ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، جب آپ آگے بڑھیں تو پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا. جب رات کو نکلے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے. اب یہ سوائے آپ کی بیوی کے یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، لے کے نکلے اپنے اہل و عیال کو سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ کافرہ ہے، وہ ایمان نہیں لائی ہے، وہ تو اندر کی خبریں باہر نکالتی تھی اور مومنہ بھی نہیں تھی، تو اس کو لے کے نہیں نکلنا ہے. یا پھر وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اس اللہ کا تعلق اس کی فوراً پیچھے سے ہے کہ کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے پیچھے سوائے آپ کی بیوی کے. بیوی دیکھے گی، کیوں دیکھے گی بیوی؟ نافرمانوں میں سے جو کہیں گے وہ نافرمانی کرے گی. ہاں کیونکہ جب بیوی بھی نکلے گی ساتھ میں اور پتہ چل جائے گا کہ پیچھے قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو اپنی قوم کی ہمدردی میں اور اپنی قوم کا ساتھ دینے میں اس سے رہا نہیں جائے گا لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلنے میں، بلکہ وہ واپس آ جائے گی. لیکن صحیح معنی جو ہے وہ پہلا والا ہی ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، یعنی زیادہ بہتر جو معنی ہے وہ پہلا والا ہی ہے کہ آپ لے کے نکلیے اپنے اہل و عیال کو سوائے اپنی بیوی کے. اور دوسری قرآن کے آیتوں میں آتا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وہ پیچھے رہے میں وہ یعنی وہ ایمان سے ہی پیچھے رہی اور پھر ان کے ساتھ جانے میں پیچھے رہی. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو بھی وہی پہنچے گا جو ان کو پہنچا ہے. اب یہ بات جب پتہ چلی کہ بھئی یہ تو عذاب آنے والا ہے، تو لوط علیہ السلام کو رات کو نکلنے کے لیے کہہ دیا. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ جب عذاب آنا ہے تو ابھی آئے نا، ہم تو رات کو جا رہے ہیں، رات کو ہی آ جائے، کیونکہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے لیے اس یعنی جو نبی تھے ان میں جستجو ہوئی کہ وہ اپنی قوم کو برباد ہوتا ہوا اس کفر کی وجہ سے جب عذاب آئی گیا تو وہ دیکھیں. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی صبح ابھی تو آنے والی ہے، کوئی بہت دور تو نہیں ہے، تو اس لیے رات کو آپ اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیے. اور صبح آنے کی کیا حکمت ہے عذاب آنے کی؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ صبح جب عذاب آتا ہے تو اس میں شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ عذاب ہی دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا منظر ہوتا ہے. اور دوسرا صبح کا یہ ٹائم لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. جی سوتے میں تو کیا چیز آئی پتہ نہیں چلے گا، لیکن دن میں اس عذاب کو محسوس بھی کریں گے، اور وہ ایک آرام کا کام کا ٹائم ہوگا، اور اس میں جب عذاب آئے گا تو وہ زیادہ تکلیف دے ہوگا. جی نہیں، یہ عذاب دینے کا مقصد یہ ہے دن کے ٹائم کہ سب دیکھ لیں کہ کیا عذاب آ رہا ہے تاکہ وہ عذاب بڑھ جائے. فلما جاء امرنا،
جعلنا عالیہا صافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. بس جب ہمارا حکم آیا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا صافلہا، جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ کر دیا، جیسے انہوں نے اللہ کے انسانوں کے بنائے ہوئے فطرتی نظام کو الٹا کر دیا. اللہ نے عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، جب اس نظام کو انہوں نے الٹ کر دیا تو پھر اللہ نے ان کو عذاب بھی اسی طرح دیا کہ ان کی پوری بستی کو اٹھا کے الٹ کر کے ڈال دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، من سجیل منضود، ایسے پتھر جو پتھر اور مٹی سے ملے ہوئے پتھر تھے، یعنی ایسے پتھر برسائے کہ وہ پتھر بھی یعنی مٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ایک کے اوپر ایک پتھر آ کے بیٹھ گئے، جم گئے، گویا کہ نیچے کی جو بستی تھی بالکل ہی نیچے دب گئی. اور ان پتھروں کی ایک خاص بات یہ تھی، مسومۃ عند ربک، اس پہ تیرے رب کے پاس سے مسومۃ نشان لگائے ہوئے تھے. ان پتھروں پہ نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کو جا کے لگے گا، یا کس کے مقدر میں یہ پتھر آئے گا، کس کے اوپر گرے گا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز بھی کچھ دور نہیں ہے. جو یہ قوم آج کر رہی ہے ان قوم پہ بھی اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، آ رہے ہیں، اس عذاب کی صورتیں آ رہی ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے، بڑا اچھا سوال ہے، سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پہ عذاب کر رہی ہوتی ہے اور اس قوم میں کوئی ڈرانے والا، کوئی اس نہی عن المنکر عمل بالمعروف کرنے والا نہیں ہوتا تو سب پہ عذاب آ جاتا ہے. اگر قوم کا کوئی چھوٹا سا حصہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سب پہ عذاب نہیں آتا. تو آج اگر کوئی قوم، اس قوم کے بعض لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سب پہ اکٹھا عذاب نہیں آئے گا. لیکن کب آئے گا؟ تھوڑی سی قوم بھی اگر وہ کام کر رہی ہو، باقی قوم نہ کر رہی ہو، اور وہ برائی سے نہ روکے اور نیکی کی طرف دعوت نہ دے، وہ نہ بتائے کہ یہ کام نہ کرو، تو پھر سب پہ عذاب آئے گا. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہیں اس برائی سے روکنے والے، اس چیز کی، اس خرافات کی جو مذمت کرنے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کوئی عذاب کی کچھ نہ کوئی شکلیں، لیکن سب پہ نہیں آ رہا. جی ہاں، تو انہوں نے سنا دیا نا کہ بالا کوٹ میں جب یہ زلزلہ آیا تو بالا کوٹ کے اندر یہ ایک شادی ہو رہی تھی اس طرح، ٹھیک، تو اسی میں کیا ہوا کہ وہ پوری بستی مٹ گئی اور دو پہاڑ آپس میں مل گئے اور وہ بستی اندر دب گئی. تو اللہ عالم، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور یہ پہاڑ بھی اللہ کے جنود ہیں، اللہ کے لشکر ہیں. یہ ہوائیں بھی اللہ کے لشکر ہیں، یہ پانی بھی اللہ کا لشکر ہے. یہ بھی صرف ابابیل نہیں آتے، صرف پرندے یا انسان یا جانور نہیں عذاب لے کے آتے، یہ چیزیں بھی عذاب لے کے آتی ہیں. آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا؟ اللہ نے زمین کو کہا پانی نکال دیا، اس کو حکم دیا روک لیا. آسمان کو کہا برسا دیا، حکم دیا روک دیا. تو یہ اللہ کے لشکر ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہی جانتا ہے، ہمارے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور آج 21ویں صدی میں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک وائرس بھی اللہ کا لشکر ہے، کہ لاکھوں لوگ مر گئے لیکن اس کا علاج نہیں مل سکا تھا. کورونا وائرس، وہ الگ بات ہے، لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ یہ تو 2 نمبری تھی اور یہ ایسی بنائی ہوئی چیز تھی، لیکن جو بھی تھا حقیقت میں لوگ مرے ہیں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر میں لوگ مرے ہیں، اور چلتے چلتے کسی بیماری کے بغیر انتقال ہوا ہے ان کا. تو حقیقت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب وہ انسان کی بنائی ہوئی تھی یا اللہ کی طرف سے تھی؟ انسان کو بھی تو اللہ نہیں بنایا نا. اگر انسان نے بنایا، جس بھی سازش کے تحت بنایا، امریکہ نے بنایا چائنا کو بدنام کرنے کے لیے، یا چائنا نے بنایا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جو بھی وجہ تھی، نقصان تو انسانیت کا ہوا نا. تو یہ عذاب کی شکل کسی طرح بھی اختیار کر سکتی ہے.
ہاں ساری کی ساری قوم پہ نہیں آ سکتا، یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ پوری قوم کو اکٹھا ہلاکت والا عذاب نہیں آ سکتا. صحیح، ابھی آپ کتاب التوحید میں یہ پڑھیں گے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، 3 دعائیں کی. تو اس میں سے ایک دعا کیا تھی کہ اللہ ایک پوری ایسے قحط سالی یا ایسے عذاب میں ان کو مبتلا نہ کریں جو پوری قوم کو مٹا دے. تو وہ دعا قبول ہوئی. سارے کے امت مسلمہ نہیں تباہ و برباد ہو سکتی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہیں کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، بنیادی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہاں، اللہ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. تو ان کی قوم جو تھی شعیب علیہ السلام کی، یہ کافر و مشرک تو تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک اور گناہ بھی تھا. وہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، کاروبار میں 2 نمبری تھی. یعنی قرآن نے ایک قوم پہ عذاب کفر شرک کی وجہ سے بھیجا، لیکن اس میں جو ایک نمایاں ایک برائی تھی وہ کیا تھی؟ ماپ تول کی کمی تھی. یعنی ہماری قوم میں تو ماشاءاللہ ہول سیل میں ہے ساری برائیاں جو ہیں، اور ہر طرح کی برائی جو پچھلی قوم میں پائی جاتی ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے. یہ کچھ نیک لوگوں کی دعائیں اور ان کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ابھی عذاب ٹلا ہوا ہے. ورنہ جو حرکتیں ہماری اس امت مسلمہ میں ہو رہی ہیں آج کی تاریخ میں، جو ظلم انسان پہ، جو ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ، اور جو ظلم انسان اپنے اوپر کر رہے، دوسروں پہ بھی اپنے اوپر بھی، اس کی مثالیں یعنی تاریخ میں شاید ہی کوئی ملتی ہوں. یعنی جتنی آپ چیزیں پڑھیں سب تو ہوتی ہیں ہمارے یہاں، کوئی ایسی چیز بتا دیں جو نہیں ہوتی. بلکہ نبی علیہ السلام کی تو خود حدیث ہے، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور اتباع کرو گے ان کی، تم سے پچھلے گزرے ہوئے گروہوں کی، امتوں کی، یہاں تک کہ وہ ایک سوراخ میں بھی اگر گئے تو تم بھی داخل ہو گئے. تو پچھلی قوموں نے جو کیا ان کے ساتھ ہوا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے جو حرکتیں کی ہیں، سورہ بقرہ آپ پڑھ لیجئے، جو یہودیوں نے، اور اس زمانے میں جو یہودی تھے وہی اصل مسلمان تھے نا. بنی اسرائیل جو ان کے اوپر اسلام موسیٰ علیہ السلام کے طریق سے بھیجا گیا، وہ اصل یہودی یہی تھے نا. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس کو فرعون سے نجات ملی، لیکن نجات ملنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے وہ گناہ کیے، وہ نافرمانیاں کی، ناشکریہ کی، وہ کفران نعمت کیے، انبیاء کو قتل کیا، علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا، کہ ان پہ عذاب آیا. اور اللہ نے نبوت ان سے ٹرانسفر کر کے یہاں بھیج دی. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ جو کام انہوں نے کیا تھا آج اس قوم میں بھی وہی ہو رہا ہے، اور ہوگا، مزید ہوگا. تو فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور آپ مکیال کیل سے نکلائیے، کس سے؟ ماپنا، والمیزان، اور وزن، آپ تول میں، وزن میں اور مکیال ماپنے میں کمی نہ کریں. آپ بازار جاتے ہیں، آپ بازار جا کے جو چیز کلو میں وزن کر کے لیتے ہیں وہ وزن میزان کے حساب سے ہوتا ہے، اور جو چیز ماپ کے لیتے ہیں وہ مکیال ہوتا ہے. اچھا، وزن کس طرح ہوتا ہے؟ گرامز، ملی گرامز اور کلو گرامز، یہ آپ کا وزن ہے. لیکن جو ماپنا ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. جیسے لیٹرز ہیں آج کے زمانے میں، اور اس زمانے میں نہیں، وہ ناپنا ہے، وہ ناپنا ہے. یہ ہے کہ ماپنا کسی چیز میں اس کا برتن بنا دیا جائے اور اس کے اندر وہ چیز جتنی آ جائے اس کو ماپنا کہتے ہیں. جیسے حدیث میں آپ پڑھتے ہیں مد اور سا، مد اور سا، ایک سا میں کتنے؟ 4 مد ہوتے ہیں، اور یہ ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے. تو اس میں بھی مختلف اس کی شروحات ہیں. مکہ کا جو سا ہے وہ الگ وزن کا تھا، مدینہ کا سا جو ہے الگ وزن کا تھا. ٹھیک، تو
یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک برتن لیا، برتن میں جتنی چیز آ گئی وہ ماپنا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا ولا تنقص المکیال والمیزان، مکیال اور میزان میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خیر پہ، تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ابھی تم بہت اچھی حالت میں ہو، لیکن تم یہ 3 کام نہ کرو، شرک نہ کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو. میں دیکھتا ہوں آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، تمہاری جو اس وقت سٹیٹس ہے تمہارا وہ بہت اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کام کرو اور عذاب آ جائے. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں خوف کھاتا ہوں عذاب کا. کس عذاب کا؟ اس دن کے عذاب کا جو گھیر لینے والا ہو. محیط، گھیر لینے والا عذاب ہو، یعنی گھیر لے سب کو، یعنی جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کسی کو نہ چھوڑے. ایسا عذاب ہو، میں اس دن کا خوف کھاتا ہوں. یہ تم یہ گناہ چھوڑ دو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا. گناہوں کے اثرات میں کیا ہے؟ اجتماعی گناہ ہوں گے تو اجتماعی اس کے اثرات ہوں گے، اجتماعی عذاب ہوگا. فرمایا یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ماپ اور تول پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور ان لوگوں کو ان کی چیز کم نہ کر کے دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی اگر ان کے اس عمل کے خلاف بات چیت کرتا تو سب مل کے اس کے خلاف ہو جاتے. کوئی اگر خیر کی، سچائی کی بات کرتا، کوئی سچ بولنے کی اور مال پورا پورا دینے کی بات کرتا تو سب مل کے اس کے پیچھے چلے جاتے، سب اس پہ حملہ کرتے، سب اس کو پکڑ کے مارتے. اس لیے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کے جو بقیت اللہ ہیں، اللہ کا باقی بچا ہوا، یعنی باقی بچا ہوا مطلب یعنی جو بھی تم حلال طریقے سے کماتے ہو، تھوڑا ہی کماتے ہو، یہ بہتر ہے. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے اس حرام کمائے ہوئے پیسے سے. کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ حلال کمائے ہوئے 500 روپے بھی، حلال کمائے ہوئے 500 روپے بھی حرام کمائے ہوئے 5 کروڑ روپے سے کئی گنا بہتر ہے. ایک 500 روپے بھی انسان نے حلال طریقے سے اچھے مقاصد کے لیے کمائے ہیں، یہ 500 روپے بھی کئی کروڑوں پہ بلکہ اربوں پہ بھاری ہیں. یہ کافی ہے. بقیت اللہ خیر لکم، اسی میں اللہ وہ برکت دے گا حلال کمانے میں، اور وہ سکون دے گا جو دوسری چیزوں میں نہیں دے گا. وقتی طور پہ انسان کو لگتا ہے یار مال بڑا آ رہا ہے، تھوڑا اسی تو کور کرنا ہے، تھوڑا سی تو ایپ چھپانا ہے، تھوڑا ہی تو پرسنٹیج سود پہ لینا ہے، دے دیں گے، کیا ہوا، مال تو آ رہا ہے، ریٹرن بہت اچھا ہے، وقتی طور پہ بہت فائدہ دکھتا ہے، لیکن آخر میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. ظاہری مال کا نقصان نہ ہو تو انسان کی اولاد میں ضرور آ جاتا ہے. انسان کی اولاد جب حرام کھاتی ہے نا، وہ انسان اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی جی، جو دوسرے لوگ آتے تھے یا اپنے میں سے کوئی کہتا تھا بھائی یہ ناپ تول نہ کرو، جو تم یہ کام کر رہے ہو تم یہ کام نہ کرو، جب بھی کوئی آتا تھا وہ اس کو پکڑ کے مارتی، یعنی بہت کامیابی سمجھتی تھی اپنی. آج بھی آپ دیکھیں نا، کسی بھی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں کیا ہوتا ہے، ہاں، یعنی ہر مارکیٹ میں، ہر شعبے میں یہاں کرپشن ہے. لوگ بات کرتے ہیں حکمران کرپٹ ہیں، حکمرانوں کی کرپشن دیکھو یار، یہ پیسہ کھا لیتے ہیں، انہوں نے قوم کا پیسہ کھا لیا. عقل کے اندھو، یہ برابر گلی میں چلے جائیں، گلی کے کونے پہ جو جوتا سینے والا بیٹھا ہوا ہے، فروٹ والا بیٹھا ہوا ہے، ٹائر کا پنچر لگانے والا بیٹھا ہے، سب کرپشن کرتے ہیں. جس کو جہاں موقع لگتا ہے وہ وہاں کرپشن کرتا ہے. چھوٹی کمپنی میں چلے جائیں، بڑی کمپنی میں چلے جائیں،
ہر کمپنی کچھ نہ کچھ کرپشن کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے چھوٹے ادارے میں جائے، درمیانے میں جائے، اوپر میں کہیں نہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن ہوتی کیا ہے؟ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا، یا پھر جو کہنا وہ کرنا نہیں، غلط چیز کو چھپانا، اچھا کر کے دکھانا. یہی تو کرپشن ہے، اور کیا ہے. ایک سوئی بنانے والی کمپنی سے لے کے جہاز بنانے والی کمپنی تک کرپشن کر رہی ہے. صرف حکمران کی کیا غلطی ہے بھائی؟ ان کو وہاں موقع ملا، انہوں نے وہاں کرپشن کر لی ہے. وہ تو پھر بھی کوئی خدمت خلق کر لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو صبح آتے ہیں، کھاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اپنا ہی کام کرتے ہیں. لیکن قوم کو صرف حکمران دکھتے ہیں. وہ الگ بات ہے. نیک حکمران کی دعا کرنی چاہیے، اور برے حکمران سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. اور حکمرانوں کا یہ عمل بہت برا ہے اگر وہ کرپشن کریں. لیکن یہ ہم میں سے ہی آئے نا. جھوٹ بولنا، آپ دیکھیں کوئی مارکیٹ میں جائے اور بولے کہ بھائی سچ بولا کرو، تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تو بے وقوف ہے بیچارہ، شریف آدمی ہے. یہ بڑا شریف ہے، کیوں؟ سچ بولتا ہے. کہیں گے پاگل، سچ بولو گے نقصان کرو گے کیسے؟ جی، سمجھدار تیز آدمی وہ ہے جو بات کو گھما دے، جو چیز نہ ہو وہ دے دے. یار میں نے اس کو فلاں گاڑی پلا دی، پیل دی، جھوٹ نہیں بولا. موبائل میں وہ جو ایپ تھا وہ میں نے بتایا نہیں، دیکھو ایسا بیچا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا میں نے اس کو کہ اس میں گڑبڑ ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو اس کسی چیز کے عیب کو بتا دے، واضح کر دے، تو ان کی اس تجارت میں برکت ہو جاتی ہے، اور جو چھپا دے تو اس کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، آپ بھی سن لیں، کبھی ہو سکتا ہے گاڑی لینی پڑ جائے آپ لوگ کو، یا بیچنی پڑ جائے. گاڑی ہے، اب گاڑی میں آپ نے اسی ویلیو لگا دی، بھائی یہ ویلیو ہے، اور اس میں ایک ایپ تھا وہ نہیں بتایا آپ نے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ یعنی یہ اس میں نہیں آئے گا اگر آپ نے اس کے پیسے کم لگا دیے اور اندر سے بتایا نہیں کہ اس میں گڑبڑ ہے. صحیح، تو یہ بھی اس حکم میں آئے گا کہ آپ نے اس کا ایپ چھپایا ہے. ایپ واضح کرنا ہے آپ نے. ہاں، وہ اس لیے سستی سمجھ رہا ہے کہ آپ کی گاڑی صحیح ہے، آپ سستی بیچ رہے ہیں. آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ مہنگی چیز لیں. آپ مارکیٹ جاتے کیا کرتے ہیں؟ چلو یار وہاں چلتے ہیں جہاں مہنگی مل رہی ہے. یہ کرتے ہیں آپ، کہتے ہیں یار سستی ملے، اچھی ملے اور سستی ملے، چیز سمجھ آ گئی، ہاں یار یہ لینی ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب 4 دکانیں گھومتے ہیں، ادھر سے جا کے وہ چیز لیتے ہیں جو چاہیے ہوتی ہے، اور وہ صحیح ہوتی ہے دیکھ کے لیتے ہیں. کبھی کبھار سستی مل رہی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ یار چیک کر لو گڑبڑ نہ ہو، یہ بیل جو ہے 2 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ کا مل رہا ہے، دیکھ لو، چلا کے دیکھ لو کوئی گڑبڑ نہ ہو. یار مجھے ہضم نہیں ہو رہا، یہ اتنا سستا مل کیسے رہے؟ ٹھیک، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار میں تو سستا دے رہا ہوں. نہیں بھائی، ایپ بتائیں اس کو. بہت سے ایسے ایپ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے، جو گاڑی 1 مہینہ چلنے کے بعد سامنے آئیں گے. موبائل آپ نے دیا کسی کو، ابھی 90% 95% اس کی چارجنگ ہے، ابھی نہیں آئے گا اس کا وہ ایپ، لیکن جب یہ 10-20% پہ چلا جائے گا ایپ تب نکل کے آئے گا اس کا. اور ایسا ہوتا ہے بہت سے موبائل کسی خاص وقت میں جا کے گڑبڑ کرتے ہیں. بلوچ کالونی میں تو اس کے سگنل آ رہے ہیں، لیکن شارع فیصل میں اس کے سگنل نہیں آتے. بھائی ہے فون میں گڑبڑ ہے، کچھ ہے مسئلہ، اللہ عالم کیا مسئلہ ہے، لیکن بتائیں اس کو کہ بھائی میں اس لیے بیچ رہا ہوں، یہ لینا لو، نہیں لینا نہیں لو. یہ ہے، یہ اس سے ہوگی برکت. انسان سمجھتا ہے میں نے 50,000 کے بجائے اس کی ویلیو ایپ بتا تو 50,000 کی ملتی، ویسے میں نے 60 کی بیچ دی، تو 10,000 بچا لیے، لیکن وہ 60,000 بغیر برکت والے ہیں. لیکن انسان واضح بتا دے بھائی اس میں یہ گڑبڑ ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اس کا سائز چھوٹا ہے، اس کا سائز آؤٹ ہے، یا اس میں یہ گڑبڑ ہے. الا یہ کہ آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں، آپ نے کہا یار یہ چیز ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کتنے پیسوں میں ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ خود دیکھ لیں آپ جا کے، یہ کمرہ ہے جا کے خود دیکھ کے آ جائیں. الا یہ کہ آپ کو خود نہیں پتا، تو پھر ٹھیک ہے بندہ یہ بات کلیئر ہو، واضح ہو. ہاں یہ غلط ہے نا. جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک دفعہ گاڑی بیچی. گاڑی بظاہر بڑی اچھی تھی، اور
اس میں کوئی ایپ نہیں تھا، مارکیٹ سے ہٹ کے اس میں خصوصیت تھی. مارکیٹ میں وہ ماڈل 1000 cc کا تھا اور ہمارے پاس وہ گاڑی الگ سے ایک اسپیشل ماڈل 1300 cc گاڑی تھی. وہ دیکھنے میں وہی ہے، لیکن گاڑی میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی جب 3-4 مہینے چلتی تھی تو گاڑی انجن آئل پی لیا کرتی تھی، اور یہ گاڑی میں ایپ تھا. اب کوئی گاڑی لے، 1 مہینہ بھی میں کہوں یار 1 مہینہ آپ رننگ ٹیسٹ آپ اپروول پہ لے لیں مجھ سے گاڑی، 1 مہینے تک کوئی مسئلہ ہوا میری گاڑی. اور میں کہوں یار میں نے تو ریٹ بھی مارکیٹ سے کم لگا دیے اور میں نے اس کو بتا بھی دیا، ٹیسٹ بھی دے دیا. 1 مہینے تک کون دیتا ہے چیکنگ وارنٹی جس کو کہتے ہیں؟ میں نے چیکنگ وارنٹی دے دی 1 مہینے کی، لوگ 2 دن کی بھی نہیں دیتے، میں نے 1 مہینے کی دے دی. کیا خیال ہے 1 مہینے میں اس کو یہ پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا، 3 مہینے گزریں گے تب پتا چلے گا. اور ایسا ہوا، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی یہ انجن کمزور ہے، یہ تیل پی لیتی ہے، میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں، میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں. نہیں پتا چلتا، انجن کھول کے تھوڑی دیکھیں گے، یہ تو انجن کمزور ہے، 3 مہینے بعد ہی پتا چلنا تھا. ان بھائی صاحب نے گاڑی لے لی، انہوں نے میری شکل دیکھی، میں کہا مولانا صاحب ہیں، سچ بول رہے ہیں اور واقعی سچے لگتے ہیں، لے لو گاڑی. میں نے کہا بھائی آپ اپنی ذمہ داری پہ لے لیں، یہ اتنے کی چیز ہے، اتنے مل رہی ہے، انجن کمزور ہے اس کا، باقی کیا کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا، یہ تو بہت واضح مسئلہ ہے، یہ لے لیں. 2 دن بعد مجھے فیس بک پہ کہتے ہیں یار وہ میں نے گاڑی لی اور میں نے فلاں فلاں کو جا کے دکھایا، اس میں تو بہت مسئلے ہیں. میں نے کہا میں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس میں مسئلے ہیں. میں کہ ہاں یار آپ کا قصور نہیں، آپ نے تو بتا دیا تھا مجھے، تو اس لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو بھائی جو بات آپ کو پتا ہے وہ آپ بتا دیں، جو نہیں پتا وہ نہ بتائیں، اور جو چیز بعد میں پتا چلنی ہے وہ آپ ابھی سے بتائیں. یہ عیب ہے بتانا، یہ ہے عیب بتانا، اس کو بتانا ہے آپ نے اس ٹائم، ورنہ وہ بیچارہ تو سادہ آدمی ہے. اور میرے بہت سے دوستوں نے یہ گاڑی کا کاروبار چھوڑا ہے اس بنیاد پہ، یار اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جب تک جھوٹ نہ بولیں آپ کما نہیں سکتے اس میں. یہ میرے دوستوں نے، ایک نہیں 2-3 دوستوں نے بات بتائی ہے. ہر میں نہیں ہے، مطلب اکثریت میں ایسا ہے، اور ہر کاروبار میں لوگ بولتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، سچ بولنے والے بہت ہیں، انشاءاللہ بہت ملیں گے آپ کو. جی تو اس لیے آپ عہد کریں بھائی، جو چیز ہے آپ کے پاس اور آپ نے بھیجنی ہے، بھلے آپ کاروبار نہیں کرتے، آپ کی ذاتی چیز ہے، آپ اس کا عیب بیان کریں، واضح کریں، جو نہیں پتہ چلنا اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی بیان کر دیں. سامنے والے کی جو مہارت اور ایکسپرٹیز ہے اس کا امتحان نہ لیں. یہاں سے پھر اگلی آیت سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. كتاب الرسل والهدي الدليل